ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پیارے ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نہایت اہم اور خطرناک موضوع پر بات کریں گے، اور وہ ہے نفاق۔ جی ہاں، وہ بیماری جو دل کو کھوکھلا کر دیتی ہے، ایمان کو جلا دیتی ہے اور انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منافقین کے بارے میں سخت وعید فرمائی ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی منافق تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ یہ موضوع صرف تاریخ نہیں، آج بھی زندہ ہے۔ آئیے جانتے ہیں نفاق ہے کیا، اس کی اقسام کیا ہیں اور اس کی علامات کیا ہیں۔ نفاق کا لغوی معنی ہے چھپانا، یعنی دل میں کچھ اور ہو، زبان پر کچھ اور۔ شرعی لحاظ سے نفاق دو طرح کا ہوتا ہے، اور یہ تقسیم سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ پہلا نفاق اعتقادی ہے۔ یہ نفاق وہ ہوتا ہے جس میں انسان دل سے اسلام کا منکر ہو مگر زبان سے مسلمان بن کر رہے۔ یہی وہ نفاق ہے جس میں منافق ہمیشہ جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے۔ اس کی چند مثالیں ہیں: دل میں کفر، زبان پر ایمان، اللہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنا، اسلام کے غلبے سے نفرت کرنا، مسلمانوں کے خلاف دل میں دشمنی رکھنا۔ یہ نفاق انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اور دوسرا ہے نفاق عملی۔ یہ نفاق وہ ہے جو عمل میں ظاہر ہو جاتا ہے، چاہے عقیدہ ٹھیک ہی کیوں نہ ہو، یعنی انسان مسلمان ہوتا ہے مگر اس کے اعمال منافقوں جیسے ہوتے ہیں۔ یہ نفاق کفر تو نہیں مگر ایمان کو کمزور کرتا ہے اور انسان کو ہلاکت کے قریب کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 4 بڑی علامات بیان فرمائی ہیں جو ہر مسلمان کے لیے اپنا محاسبہ کرنے کا معیار ہے۔ سب سے پہلی بات، آپ علیہ السلام نے فرمایا جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ آج جھوٹ مذاق سمجھ لیا گیا ہے اور کاروبار میں ہر دوسرا بندہ جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ منافق کی پہلی نشانی ہے۔ دوسرا، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے۔ وعدہ کرنا آسان، پورا کرنا مشکل ہے، لیکن مومن کا وعدہ اس کا کردار ہوتا ہے۔ اسی طرح تیسرا، جب امانت دی جائے تو خیانت کرے گا۔ منصب، ذمہ داریاں، مال، یہ سب امانتیں ہیں، ان میں خیانت منافقین کی علامت ہے۔ اور چوتھا، جب جھگڑا کرے تو گالیاں دے اور حد سے بڑھ جائے، یعنی زبان درازی، گالی، بہتان، الزام تراشی، یہ سب نفاق کی نشانیاں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میں یہ 4 عادتیں ہوں وہ خالص منافق ہے۔ آئیے قرآن مجید کے اندر مزید منافقین کی علامات موجود ہیں۔ پہلی، نماز میں کاہلی کرنا۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یعنی وہ نماز کو سستی سے پڑھتے ہیں۔ دوسرا، ریاکاری، اللہ کے لیے نہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا۔ تیسرا، ذکر الہی سے غفلت، دل میں اللہ کا خوف باقی نہ رہنا، عبادت صرف دنیا داری کے لیے کرنا۔ اور اسی طرح ایمان والوں کے سامنے کچھ اور، پیچھے کچھ اور، 2 چہرے، 2 زبانیں، 2 رویے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نفاق کیوں پیدا ہوتا ہے؟ دنیا کی محبت، ایمان کی کمزوری، خواہشات کی پیروی، برے لوگوں کی صحبت، دین کے بارے میں لاپرواہی، یہ اس بیماری کی جڑیں ہیں۔ اب نفاق کا علاج کیا ہے؟ ایمان کو مضبوط کرنا، توحید، آخرت، رسالت، ان پر یقین کو تازہ کرنا۔ دوسرا، سچے بننا، سچ مسلمان کی پہچان ہے، جھوٹ اور دھوکہ نفاق کی جڑ ہے۔ اور اسی طرح اللہ کا کثرت سے ذکر دل کو روشن رکھتا ہے اور ریاکاری کو ختم کرتا ہے۔ نماز کی پابندی اور خشوع، نماز دل کی صفائی کرتی ہے۔ صحابہ کا طرز عمل اپنانا، وہ اپنے دلوں کی اصلاح میں سب سے آگے تھے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، نفاق ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کے اندر ہی اندر اسے کھا جاتی ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم روز اپنے دل کا محاسبہ کریں۔ کیا ہم جھوٹ بولتے ہیں؟ کیا ہم وعدہ توڑتے ہیں؟ کیا ہم نماز میں سست ہیں؟ کیا ہمارے دل میں دنیا کا غلبہ ہے؟ اگر ہاں تو آج ہی توبہ کریں، اللہ سے سچا تعلق بنائیں اور ایمان کو مضبوط کریں۔ اللہ ہم سب کو نفاق کے ہر رنگ سے محفوظ فرمائے۔